سر میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکول، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اسلام دین کو ہمارے نوجوان نے قبول تو کر لیا، یا یہ یوں کہوں میں کہ یہ مجبوری تھی اس کی کہ اس کو یہ دین قبول ہی کرنا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان اس کا اسلام اور دین کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ واقعتاً مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے کہ میں بھی نوجوانوں سے ملتا ہوں، اپنی فیملی کے اندر باہر میں بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ پرابلم سامنے آتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں یہ المیہ ہے۔ کسی بھی قوم کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو جو اقدار ہیں، جو تہذیب ہے، جو معاشرت ہے اور جو ایک طرح سے خصوصاً دین کا پیغام ہے، اس کو پراپر طریقے سے صحیح ڈائمنشن میں منتقل نہ کر پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ اساس، آپ کی وہ بنیاد ہی آپ سے کھو جائے گی تو پھر اگلی نسل کا پیچھے کے ساتھ رشتہ کیسے کیسے استوار رہ سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سب، میرا خیال ہے کہ اہل قوم کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو قصوروار ہے وہ نوجوان ہرگز نہیں ہے۔ نوجوانوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یا اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے تو میں اس کو عرض کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے کہ بچوں کی توجہ فلاں دوسری چیزوں کی طرف ہے اور وہ دین کی طرف راغب نہیں رہے، تو یہ سارے کا سارا قصور ماڈرن بعض چیزوں پر لگا دیا جاتا ہے، یا ماڈرن ایجوکیشن پر لگا دیا جاتا ہے، یا یورپ پر اور اس کی بعض اٹریکشنز پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے یا ماحول اصل قصوروار نہیں ہے، بلکہ اس کے قصوروار کچھ اور لوگ ہیں۔ نوجوان کو تو آپ نے اس مقدمے سے نکال کر بالکل ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر نوجوان کی عدم اعتمادی دین پر، اس کا اصل قصوروار پھر کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اس کے قصوروار کون ہیں؟ اگر آپ یہ پن پوائنٹ کر کے سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ پیرنٹس، یہ بچوں کے والدین ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اساتذہ ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے، وہ دانشور ہیں، جن لوگوں نے بچوں تک دین کی ٹریڈیشن کو، اس کی روایت کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کی تعلیمات کو منتقل کر دیا تھا، وہ یہی لوگ تھے نا۔ یعنی بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز سننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں اساتذہ سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس وقت اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیچرز کس لحاظ سے اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ پھر وہ محلے میں نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، تو سوسائٹی اس کو، معاشرت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے؟ پھر وہ مسجد میں جاتا ہے، کوئی مسئلہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ صاحب علم سے، عالم دین سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اصل میں اس کو اس جگہ پر پہنچاتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کے بارے میں نہ تمہیں سمجھنا ہے، نہ تمہیں پوچھنا ہے، نہ تمہیں دریافت کرنا ہے، بلکہ اس کے بجائے جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، جو کچھ تمہارے دماغ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کو بعین ہی بہو قبول کرنا ہے، اس پر نہ اپنی عقل استعمال کرنی ہے، نہ اپنا فہم استعمال کرنا ہے، اور نہ اس پر اس کو انالائز کرنا ہے۔ یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ مسلط کریں گے بچے کے اوپر، تو وہ، میرا احساس یہ ہے کہ ماضی کے بچے تو شاید اس کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن دور حاضر کے بچے اس کو ہرگز نہیں اختیار کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو طریقہ ہم نے، یا جو ڈھب ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہی غلط ہے۔ بچے کو ایک بالکل ڈیفرنٹ ماحول دیا جائے گا، تب وہ کسی بات کو سننے، سمجھنے اور اس کو جاننے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے۔ سر آپ کی بات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین اور اسلام کو ماضی کا ایک قصہ سمجھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک ماضی کا قصہ ہے، ایک افسانہ ہے، جو آج کے دور حاضر کے جدید مسائل کو بالکل بھی ایڈریس نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی انٹرپریٹیشن، نہ کوئی ایکسپلینیشن، کچھ بھی نہیں دیتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اس مسئلے کو، اور ہمارے نوجوان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ، اور اس میں ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں اس پوری بات کا مخاطب کس کو بنا رہا،
آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں میں اس ساری بات کا مخاطب اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو نہیں بنا رہا، ان کے پیرنٹس کو بنا رہا ہوں، اس سوسائٹی کو بنا رہا ہوں. اور وہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہلے مرحلے میں ان کو اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی. مثال کے طور پر بچہ جب کسی بھی گھر کے اندر آتا ہے، اس کے ذہن میں کیا سوالات نہیں پیدا ہوتے، ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہے. پہلے مرحلے میں وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کے ارد گرد مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر وہ اپنے ملک کے، اپنے ماحول کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر وہ اپنے اسی طرح جو مختلف نظریات ہوتے ہیں جو فیملی کے اندر ایک طرح سے رائج ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے. بلاخر وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی رسوم ارد گرد میں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں شیعہ مذہب ہے تو اس حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع ہو جائیں گے. کسی کے ہاں سنی مذہب ہے تو اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع ہو جائیں گے. یہ بالکل فطری ہے. یہ کسی بچے کے ذہن میں آنا جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں آتے ہیں یہ بالکل فطری ہے. مذہب کے بارے میں بھی آنا. لیکن ایٹیچیوڈ کیا اختیار کیا؟ ایٹیچیوڈ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم نہیں پوچھ سکتے، اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، ان کے حوالے سے جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے اس پر کوئی استفسار نہیں کر سکتے. اسی طرح صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی لوگوں کے حوالے سے جو دین کی ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے پوچھ نہیں سکتے. پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس کو ابھی سوال بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا ہوتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوش، چپ کرو، تم یہ اس انداز سے سوال کیسے کر رہے ہو؟ تمہارے اندر جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ تم نے فلاں شخصیت یا فلاں عظیم ہستی کے بارے میں یہ سوال کر لیا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ اس کو دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. کم از کم اس حوالے سے اپنا ذہن بند کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب وہ مدرسے میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے یہی ایٹیچیوڈ اس کو وہاں نظر آتا ہے. یعنی اساتذہ اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ہر موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مذہب کے بارے میں وہ اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کرتے. کوئی اشکال یا کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کتاب کے اندر یا ہم نے جو کچھ سنا ہے دین مذہب کے بارے میں اس کے اندر یہ بات سنی ہے، مولانا صاحب سے اب تو یہ بات سن کر آئے ہیں، تو لہٰذا آپ اس پر کوئی کویسچن نہیں کر سکتے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی اشکال نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی اساتذہ سے ان کو یہ رویہ ملتا ہے. پھر محلے میں ارد گرد میں بڑے بزرگوں کے پاس بچے جا کر بیٹھتے ہیں، ان کو یہی ایٹیچیوڈ ملتا ہے. پھر جب سوسائٹی میں جاتے ہیں اور خاص طور پر میں سب سے زیادہ اس میں جو ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ ہمارے علماء کی، اہل علم کی ہے. ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اصل میں وہ دروازہ ہے جو والدین ہیں. ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس بعض چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ دیں کہ بچے ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں. اساتذہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ سے ناواقف ہوں تو وہ بھی کوئی اس طرح کا جواب دیتے ہیں. لیکن علماء کو تو یہ جواب نہیں دینا چاہیے. ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو وہ کتاب کھول کر بیٹھ جانا چاہیے اور اس کے ایک ان کا کام یہ ہے. علماء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو اس کا مخاطب ہے، جو اس کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے گا، جو دین کی بات سمجھنے کے لیے آئے گا، پوری شفقت کے ساتھ وہ اس کو اپنی بات کو سمجھائیں گے. یہ علماء کا فریضہ ہے، یہ علماء کا کام ہے. لیکن اس کے بجائے وہ اگر یہ کہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مستند ہے، یہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح میری جو رائے ہے وہی اصل میں حرف آخر ہے اور وہی قرآن مجید کے عین مطابق ہے، آپ اس پر کویسچن نہیں کر سکتے. پھر اس سے بڑھ کر بھی آگے بات ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اور فلاں مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے اور فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے. سب سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو نماز ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں. نماز میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ عبادت میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ایک کامن سوال ہے جو بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن علماء کیا کہیں گے؟ علماء جو اس طرف بیٹھا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہی طریقہ درست ہے، وہ غلط ہے. اس طرف بیٹھا ہوگا یہی طریقہ درست ہے، وہ غلط ہے، اور اس کی دلیل نہیں دی جائے گی، اس پر آرگو نہیں کیا جائے گا، اس کی بات کو سنا نہیں جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز کی. اس طرح ہر ایشو کے بارے میں یہی کہا جائے گا، یہی رد عمل دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دائرہ ہے جس پر آپ سوچیں گے تو بے ادبی ہوگی، یہ وہ چیز ہے جس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا اور میں نے قبول کر لیا، میں نے اس پر کوئی جرا نہیں کی، کوئی بات نہیں سوچی،
اس پر آرگو کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز اگر بچے کے ذہن میں دی جائے گی تو وہ پہلے مرحلے میں جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے دائرے میں ہے, آپ کے ایک طرح سے سرپرستی میں ہے, اس صورت میں تو وہ پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, زیادہ بحث نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا, جیسے ہی وہ سوسائٹی میں جائے گا, جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی, تو اس کے نتیجے میں وہ سوال پہاڑ بن کر ایک عظیم الشان حیثیت میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ان کے بارے میں اس موقع پر بھی اس کو یہی جواب دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے, یہ فطری نتیجہ ہے, یہی نتیجہ نکلے گا کہ بچہ مذہب سے, دین سے متنفر ہوگا, وہ اس سے دور جائے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. یہ بالکل عقلی اور فطری نتیجہ ہے.